الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 9 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہے، اس لحاظ سے یہ قرآن مجید کی صورتوں میں بڑی منفرد سورہ ہے۔ صورتوں کے مخاطبین کبھی مشرکین عرب ہوتے ہیں، کبھی اہل کتاب ہوتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس سورہ میں خود رسالت مآب مخاطب ہے۔ سورہ کی ابتدا جس طریقے سے ہوئی اس سے بالکل واضح ہے کہ آپ کو دعوت کا جو رد عمل درپیش ہے اس پر تسلی اور تلقین کی سورہ ہے۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بات کی ابتدا کرتا ہے تو مدعا بیان کرتا ہے۔ اگر انفس و آفاق میں کسی چیز سے استدلال کرنا ہو تو وہ پیش کر دیتا ہے۔ مسلمات فطرت کی بنیاد پر کوئی بات کہتا ہے، عام حقائق سامنے رکھتا ہے اور اس طرح تمہید اٹھا کر پھر تاریخ سے استدلال کرتا ہے۔ قرآن مجید کا استدلال جس طرح مخاطب کے مسلمات سے ہے اسی طرح یہ تین چیزیں بھی اس میں ہر جگہ بنائے استدلال بنتی ہیں۔ انفسی حقائق یعنی وہ دنیا جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ چیزیں جو ہمیں ودیت کی گئی ہیں، جو ہم اپنی پیدائش کے ساتھ لے کر آئے ہیں، جو اضطراری علم ہمیں عطا ہوا ہے، وہی چیزیں ہیں جن کو وہ پیش کرتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ ان سے کیا حقائق واضح ہو رہے ہیں۔ اسی طرح باہر کی دنیا ہے، اس کو موضوع بنا لیتا ہے۔ باہر کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، ایک ایک کر کے ان کی جانب توجہ دلاتا ہے، غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے اور تاریخ کے حقائق پیش کرتا ہے۔ اس میں بالعموم پیغمبروں کی سرگزشتیں ہوتی ہیں۔ بعض موقعوں پر جب لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ یا ذوالقرنین کا واقعہ بھی استدلال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہے۔ سیدنا موسیٰ آپ ہی کی طرح کے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ مزمل میں یہ مماثلت خاص طور پر واضح کی ہے۔ یہ کہا ہے کہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، اسی طرح اے قریش مکہ ہم نے تمہاری طرف اس رسول کی بعثت کی ہے۔ یہ مماثلت اس پہلو سے بھی ہے اور اس سے بھی کہ قرآن مجید سے پہلے شریعت کی جو کتاب دی گئی وہ انہی کو دی گئی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انفرادی زندگی کے بارے میں جو ضروری ہدایات ہیں وہ تو آدم علیہ السلام کو دے دیں، وہ نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی رہیں۔ سیدنا ابراہیم کی ذریت کے پاس بھی اس کی روایت موجود تھی، جیسے یہ نماز ہے، روزہ ہے، عبادات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس سارے عرصے میں کوئی ایسی مسلمان قوم وجود میں نہیں آئی جو اپنا اجتماعی نظم قائم کرے۔ یہ بات پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آئی جب بنی اسرائیل کو ایک امت یا ایک قوم کی حیثیت سے اٹھایا گیا اور اس طرح خدا کی زمین پر
پہلی مسلمان قوم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس کی کچھ تفصیلات پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا۔ اس لحاظ سے بنی اسرائیل جب دنیا کی امامت کے منصب پر فائز ہوئے تو ابتدا سیدنا موسیٰ کی نبوت سے اور رسالت سے ہوئی، اور جب بنی اسماعیل اس منصب پر فائز کیے گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ابتدا ہوئی، اور پھر نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ بڑا برمحل استدلال ہے، یعنی مثال پیش کر کے بتایا ہے کہ جس طرح تم اس وقت اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہو، جس طرح کا رد عمل تمہیں درپیش ہے، اس سے پہلے تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ سب احوال پیش آ چکے ہیں۔ نبوت دی گئی ہے، نبوت کس طرح ملتی ہے، ذمہ داری کیسے ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا مدد کرتا ہے، اس کی نصرت کیسے آتی ہے، یہ ساری چیزیں سیدنا موسیٰ کی سرگزشت سے سامنے آتی ہیں۔ اس کو مثال کے طور پر رکھ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر صفات الہی کے حوالے سے جو تسلی دی گئی ہے، یعنی اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا حوالہ دے کر یہ بتایا تھا کہ وہ پروردگار یہ صفات رکھتا ہے، اس پروردگار کی یہ رحمتیں ان صفات کا تقاضا ہیں، اس لیے مطمئن رہو، جس ذمہ داری پر تمہیں فائز کیا گیا ہے وہ پروردگار ہر مرحلے پر مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر صفات الہی کے حوالے سے جو تسلی دی گئی ہے، یہ اسی کے حقائق اب موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سمجھنے کی تشبیہ، یعنی وہاں صفات الہی سے استدلال تھا، یہاں تاریخ کی ایک بڑی حقیقت سامنے رکھی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے اسے آپ ایک جلیل القدر پیغمبر کی زندگی اور دعوت کی جدوجہد میں بھی دیکھ لیں، جو آپ ہی کی طرح خدا کی کتاب اور شریعت کے ساتھ اپنے مخاطبین کے لیے خدا کا فیصلہ لے کر مبعوث ہوئے تھے، یعنی وہ بھی نبی تھے اور رسول بھی تھے، وہ بھی اللہ کا فیصلہ دے کر نازل کیے گئے تھے، آپ کو بھی اسی لحاظ سے بھیجا گیا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی، آپ کو بھی کتاب دی گئی ہے، ان کے ذریعے سے بھی ایک امت برپا کی گئی، آپ کے ذریعے سے بھی ایک امت برپا کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ان کی شخصیت میں، ان کی نبوت میں، ان کی دعوت میں بہت کچھ ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھی کیا احوال پیش آئیں گے اور آپ کی دعوت کے بھی کیا نتائج نکلیں گے۔ تو اس میں بشارت کے بھی کئی پہلو ہیں، تسکین کے اور بھی بہت سے مواقع ہیں جن کو اسی طرح اشاروں کنایوں میں واضح کیا گیا ہے۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے، نبوت جس طرح ان کو دی گئی وہاں سے ابتدا کیے۔ اذ را نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی یاتکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا جس کی آگے تفصیلات زیر بحث آئیں گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبروں کے ہاں
نہ اس طرح کی کسی چیز کے لیے کوئی تمنا ہوتی ہے، نہ کوئی تیاری ہوتی ہے، نہ وہ کوئی کلام پیش کرنے کے لیے مشق اور مزاولت کے مراحل سے گزرتے ہیں، نہ ان کے ہاں فکر کا کوئی تدریجی ارتقا ہوتا ہے، نہ وہ مراقبے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو انتخاب کر لیا جائے۔ وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ایک عام انسان کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یک بیک ان کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک محبت ربانی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو نبوت کے دلائل میں پیش کیا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ انسان جب عالم ہے، فاضل ہے، سائنسدان ہے، فلسفی ہے، حکیم ہے، تو وہ جن مراحل سے گزر کر ایک شخصیت کی حیثیت سے منصہ عالم پر آتا ہے، اس طرح کے کوئی آثار، کوئی صحیح و خطا کے مراحل پیغمبر کی زندگی میں سرے سے ہوتے ہی نہیں۔ تو یہاں یہی مثال پیش بھی کی گئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ میں نے 23 اعتراضات کی سیریز میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اور بتایا ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اس میں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی بلکہ خاندان کی روایت کی پیروی کرتے ہوئے رمضان میں نبوت سے پہلے ہی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں بھی آپ نے یہ روایت قائم رکھی، اور رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کرتے رہے۔ جب نبوت کا آخری مرحلہ آیا ہے تو 2 سال میں 20 دن کے لیے اعتکاف کیا۔ اس میں جبریل امین آتے تھے، قرآن سنایا جاتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن مرتب ہو جاتا تھا اس کو پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو پہنچا دیتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہی طریقہ تھا، چنانچہ وہاں منتقل ہو جاتے، آپ کے اہل و عیال بھی بالعموم ساتھ چلے جاتے تھے، اور وہاں جو غربا مساکین آتے ان کو کھانا بھی کھلاتے، اور اس طرح یہ مہینہ بہت اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارتے۔ وہاں جانے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بیت اللہ میں چونکہ بت رکھ دیے گئے تھے، اور وہاں ان کی پرستش کرنے والوں کا شور و غوغا صحن میں برپا رہتا تھا، اس وجہ سے شب و روز اگر عبادت کے لیے بیٹھنا ہے، جیسے کہ اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، تو کوئی خلوت کی جگہ آدمی تلاش کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے جب اس بیت اللہ کو بنایا تو یہ مسجد ہے۔ اس موقع پر قرآن میں دیکھیے اعتکاف کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ دین ابراہیمی کی ایک متعارف عبادت تھی، تو حضور بھی اس کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ اسی دوران میں آپ کو ایک رویا دکھایا گیا، یعنی پہلے گویا ذہنی تیاری ہو جائے۔ اس رویا میں جبریل امین نے آپ کو قرآن دکھایا، یعنی وہ ایک غلاف میں لپیٹ کر قرآن مجید اس رویا میں لائے خواب میں جب آپ سوئے ہوئے تھے، اور وہاں وہ سارا واقعہ ہوا جو لوگ بیان کرتے ہیں اور بالعموم لوگوں کو سنایا پڑھایا بھی جاتا ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر جب آپ نکلے اور پہاڑ کے درمیان میں باہر پہنچے تو پہلی مرتبہ جبریل امین کو دیکھا اور ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو سورہ نجم میں بیان ہوا ہے۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 مرتبہ جبریل امین کو اپنی اصلی صورت میں آپ نے دیکھا، اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ اس طریقے سے نبوت کی ابتدا ہوئی۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ معلوم ہے کہ وہ مصر سے چلے گئے تھے۔ ایک بڑا سخت معاملہ ہو گیا تھا جس میں اس کا اندیشہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جائے گا، اور ان کو ان کی بے گناہی کے باوجود شاید سزا دے دی جائے۔ وہ اچانک وہاں سے نکلے اور نکل کر مدین چلے گئے تھے۔ وہاں 7-8 سال انہوں نے بسر کیے، وہاں ان کا نکاح ہوا، ان کے بچے ہوئے، وہ ان کو ساتھ لے کر اب واپس آ رہے تھے۔ یہ راستے میں ہوا ہے، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو منتخب کیا، یعنی جیسے حرا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پہاڑ کے درمیان میں پہنچے تو اچانک آواز آئی اور دیکھا کہ جبریل امین سے افق بھرا پڑا ہے، اور وہاں سے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔
یہاں معاملہ ذرا مختلف طریقے سے ہوا، لیکن اسی طرح ہوا، یعنی اچانک، پہلے سے کوئی تیاری نہیں، ان کے بچے ساتھ ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے دوسرے مقامات سے کہ اندھیری رات ہے، سردی کا موسم ہے، ان کو یک بے یک ایک شعلہ سا نظر آیا اور وہ متوجہ ہوئے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر جا رہے تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا، اور وہ اس اندیشے سے کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا، مصر سے بھاگ کر مدین میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ وہاں ان کی شادی ہوئی، اور اپنے خسر کے ساتھ قراردادہ مدت پوری کرنے کے بعد اب ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا کہ وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس چلے جائیں، یعنی یہ واپسی کا سفر ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جب اس نے دور سے ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، آگ سی دکھائی دی ہے۔ میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں لفظ انستو استعمال ہوا ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انہوں نے آگ کا کوئی جلتا ہوا الاؤ نہیں، بلکہ ایک شعلہ سا دیکھا تھا جو اچانک چمکا اور غائب ہو گیا، اور ان کے سوا شاید کسی اور کو نظر بھی نہیں آیا۔ جیسے کسی جھاڑی سے یا کسی درخت سے شعلہ لپکتا ہے، اس طرح شعلہ لپکتا ہوا دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں۔ سردی کی رات ہے اور اس میں آگ تاپنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انگارہ لا کے جھاڑیاں اکٹھی کریں گے اور کچھ وقت اس طریقے سے گزار لیں گے۔ تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ غالباً وہ راستے کے بارے میں بھی کچھ متردد ہو کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات کے وقت معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا کہیں بھٹک گئے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں جو انہوں نے بیان کر دیے۔ تو میں نے بیان کیا ہے کہ دوسری جگہ تصریح ہے کہ وہ یہ انگارہ اس لیے لانا چاہتے تھے کہ اپنے اہل و عیال کو رات بھر گرم رکھنے کا کچھ سامان کر سکیں، یعنی اگر رات اسی جگہ گزارنی پڑ جائے تو سردی کا موسم ہے، ہم آگ جلا لیں گے اور رات گزار لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سردی کا زمانہ تھا، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب وہ وادی طور کے پاس پہنچے تو رات ہو چکی تھی، اور انہیں راستے کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس میں یہ صاف واضح ہے کہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر تو راستے کے بارے میں کوئی رہنمائی ہو جاتی ہے تو چلتے رہیں گے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر رات یہاں گزاریں گے، اور اس میں اگر آگ جلانے کا موقع مل جائے تو آسانی سے سردی کی رات گزر جائے گی۔ دونوں پہلو اس جملے سے واضح ہیں۔ یہ کہا انہوں نے، آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، گھر والوں کو ٹھہرا کر وہ جہاں سے انہوں نے شعلہ لپکتا ہوا دیکھا تھا وہاں درخت کے قریب آئے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، یعنی یہ کوئی شعلہ نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، یہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو۔ یعنی ان کو ہدایت ہوئی کہ یہ ایک جگہ مقدس ہو چکی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے لیے، اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، اب اس کا اسی طرح ادب و احترام ہونا چاہیے جیسے خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہوتا ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، اس سے واضح ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جوتے اتار کر حاضر ہونا تواضع کے آداب میں سے ہے، لہٰذا عام حالات میں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔
یعنی جب ہم نماز کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، مسجد میں جائیں، تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جوتے اتار کر جائیں، تاہم کوئی مشکل ہو، جیسے جنازہ پڑھتے ہوئے ہوتی ہے، یا مسجد کا ماحول اس طرح کا ہو کہ وہاں ممکن نہ ہو، تو جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بارگاہ میں آنے کا یہ ادب خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ انی انا ربک، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، فخلا نالیک، تو اپنے جوتے اتار دو۔ انک بالواد المقدس طوا، اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ لفظ مقدس کیا ہوتا ہے؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی زمین کو، کسی شخص کو، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیں، اس کا انتخاب کر لیں، تو اس کو تقدیس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی سرزمین کو اپنے لیے خاص کر لیا، جیسے فلسطین کی سرزمین کے لیے سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ کے الفاظ آئے۔ اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ وہ سرزمین جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی۔ سرزمین عرب کو بھی اسی لیے مقدس کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ حرم کی سرزمین، اسی طرح سے جہاں ہیکل سلیمانی بنایا گیا ہے وہ سرزمین، اور یہی معاملہ اس وادی طور یا وادی طوا کا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی تجلی کے لیے خاص کیا، اپنے کلام کے لیے خاص کیا۔ فرمایا اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، یعنی یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے کہ یہاں وہ اپنے بندے سے کلام کرے گا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ اس میدان کا نام ہے، طوا کا ہے، یہ اس میدان کا نام ہے جو کوہ سینا کے دامن میں واقع ہے۔ اس کو مقدس اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ اپنے پروردگار کی تجلی اور اس کے کلام سے نوازے گئے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے کسی ٹکڑے یا کسی علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیں تو اس کو تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ سرزمین فلسطین کو قرآن کی سورہ مائدہ میں اسی بنا پر الارض المقدسہ کہا گیا ہے، وہاں بھی یہی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تم طوا کی مقدس وادی ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا۔ یعنی نبوت اس طرح آتی ہے، یعنی محبت ربانی کے طریقے پر۔ نہ 2 لمحے پہلے معلوم تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے والا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کوئی اس کی خواہش کی تھی، نہ اس کے لیے پہلے سے کوئی اہتمام تھا، نہ کوئی ریاضت تھی، نہ کوئی مراقبے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں۔ تو رسالت مآب کا بھی اسی طرح ہوا، اور سیدنا موسیٰ کا بھی اسی طریقے سے ہوا۔ اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ وہاں بھی سورہ نجم میں دیکھیے، تو جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اور سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل امین تھے۔ وہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے اور اپنی اصلی صورت میں تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہاں پھر جو وحی اللہ نے چاہا وہ جبریل نے اپنے بندے پر کی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اب جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو، یعنی تمہیں منتخب کر لیا گیا ہے، تم نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے ہو۔ یہ اختیار، استفاء، یہ مختلف تعبیریں ہیں جو قرآن مجید اس انتخاب کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اسی سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ یا مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اجتباء، استفاء، یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی تعبیریں ہیں۔ اس کے بعد کلام کیا جاتا ہے۔ جو وہی پیغمبروں کو پیغمبر کی حیثیت سے کی جاتی ہے، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ وہ کلام کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن یہ کلام ایک ہی طریقے سے نہیں پہنچایا جاتا۔
کبھی یہ براہ راست دل پر القاء ہوتا ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، کبھی اللہ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ کلام پڑھ کے سناتا ہے یا وہ پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یہاں براہ راست بات ہو رہی ہے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا اور اس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں تھا۔ فرمایا اس کو توجہ سے سنو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ جس منصب پر تم سرفراز کیے گئے ہو وہ ایک عظیم ذمہ داری ہے اور تمہیں اس ذمہ داری کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یعنی متوجہ کر لیا گیا ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ انتخاب کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں، لہٰذا پوری توجہ اسی بات کی طرف ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے پھر وہ پہلی بات کیا کی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ دین کی تعلیم کی پدہ ہے، پہلی تعلیم یہی ہے۔ وہ اگرچہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں، ان کے ہاں نبوت کی ایک بڑی غیر معمولی روایت رہی ہے، وہ پہلے سے دین ابراہیمی کے احکام کے بھی پابند ہوں گے، جہاں وقت گزار کے آئے ہیں وہ بھی اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن جب خطاب کیا ہے تو سب سے پہلی تعلیم وہی توحید کی تعلیم دی ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں نے لکھا ہے ہر نبی کو سب سے پہلے یہی تعلیم دی گئی، اس لیے کہ تمام دین کا انحصار اسی عقیدے پر ہے۔ پہلی چیز جو پیغمبروں کو سکھائی جاتی ہے، جو دین کی دعوت کی بنیاد ہے، جو پوری دنیا تک پہنچانے کا انہیں مکلف ٹھہرایا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی تنہا معبود ہے، خلق بھی اسی کے لیے ہے اور اس عالم کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے، اس میں کوئی اس کا ساجی اور کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو۔ یعنی توحید پر ایمان کا یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا تقاضا ہے، چنانچہ دین کا سب سے پہلا حکم بھی یہی ہے۔ توحید پر ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کا اپنے بندے کو مکلف ٹھہراتا ہے وہ کیا ہے؟ تنہا اللہ کی عبادت کی جائے، سب سے بڑا حق اللہ ہی کا ہے۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، توحید پر ایمان کے بعد دین کا پہلا حکم یہی ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے اس کو اخلاقیات میں اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے۔ یعنی یہ تو ایمانیات کا مسئلہ ہے کہ اللہ ہے، یہ کہ وہ تنہا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کے کیا اسماء حسنہ ہیں، یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ ہم نے علم کی حد تک جب یہ حقیقت جان لی تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے جو اخلاقی تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پروردگار ہے، جب وہ تمہارا رب ہے، جب وہ منعم حقیقی ہے، جب وہی تنہا معبود ہے، تو پھر اس کی عظمت کا بھی اعتراف ہونا چاہیے، اس کا حکم بھی مانا جانا چاہیے، اور اگر کسی موقع پر وہ تقاضا کرے کہ اپنا جان و مال میری نظر کر دو تو بندہ مومن کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہی تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایمان کا تقاضا بن کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ہماری عبادات انہی تینوں چیزوں کو علامتی طریقوں سے بیان کرتی ہیں، نماز پرستش کو، روزہ اطاعت کو، اور حج نظر کو۔ یہاں پر بھی یہی تقاضا کیا گیا کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس عبادت کے بارے میں ہم جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے، یعنی دین کی حقیقت عبادت ہے، اور عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے ظاہر و باطن میں جھکا دینا۔ اس کو عربی زبان میں خضوع اور تذلل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔
یعنی جیسے ہی ہم اپنے باطن میں اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جھک جانا، وہ اندرونی کیفیت، وہ اخبات، وہ انابت اپنا اظہار چاہتی ہے، اس اظہار کی صورت پرستش۔ پہلی صورت کے مظاہر، پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ہم اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں تو پہلا ظہور تو یہی ہے کہ سر بھی جھک جائے۔ یہ رکوع، یہ سجود در حقیقت اسی کی علامتیں ہیں، اور چونکہ وہ ہمارا خالق ہے تو عملی وجود حکم کا تقاضا کرتا ہے، چنانچہ یہی عبادت اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، رکوع و سجود، نظر، نیاز، قربانی اور اعتکاف ہے۔ یعنی پرستش کا جو داعیہ پیدا ہوتا ہے وہ ان صورتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیارات مانتا اور مستقل بذات شارع و حاکم کی حیثیت سے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، یعنی نہ عبادت، نہ پرستش اور نہ اطاعت، دونوں کا وہی حقدار ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر